دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم نے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ہم پر جو حقوق ہیں ان کے حوالے سے آغاز کیا تھا. اس بارے میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے. ہم سب سے ایک مطالبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. اب ہمارے سامنے معیار اور نمونہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے جماعت صحابہ کو چنا، اور اسی لیے فرمایا کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، ایسا ایمان لاؤ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان لے کر آئے، ایسا ایمان لاؤ. قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ایمان کا معیار اور نمونہ جماعت صحابہ ہے. اس لیے کہ ساری دنیا سے مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے. اس آیہ مقدسہ میں جو الناس کا لفظ آیا، تمام مفسرین اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہاں الناس سے مراد صحابہ ہیں جو نزول قرآن کے وقت ایمان لائے تھے. تو ان کا ایمان اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کے ایمان کو کسوٹی کے طور پہ، پیمانے کے طور پہ ساری دنیا کے سامنے رکھا اور فرمایا ان جیسا ایمان لاؤ. اگر تم چاہتے ہو نا تو پھر ان جیسا ایمان لاؤ. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان جیسا ایمان اللہ کی بارگاہ میں معتبر ہوگا. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر وہ ایمان کوئی بھی معنی، کوئی بھی قدر و قیمت نہیں رکھتا. اس لیے وہ جماعت، کوئی سوچے تو صحیح کہ مکہ معظمہ کی فضا کیسی ہے. اس فضا کے اندر یہ جماعت جو ہے، اس جماعت کے ستارے ایمان لاتے ہیں، ہر قسم کی مار برداشت کرتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، انہیں بے گھر کر دیا جاتا ہے. کوئی اپنی بیوی چھوڑتا ہے، کوئی اپنے بچوں کو چھوڑتا ہے، کوئی اپنا مال تجارت چھوڑتا ہے، صرف اور صرف اس دین کے لیے. اور دوسری طرف مدینہ طیبہ کے وہ لوگ جن کا ان سے صرف ایمان کا رشتہ ہے، وہ ان کی خاطر صرف اپنے گھر کے دروازے ہی نہیں، اپنے دل کے دروازے بھی کھولتے ہیں کہ آؤ اور یہاں بیٹھو، یہاں بیٹھو، اور اپنا سب کچھ قربان ان کے سامنے کیا. نہ دنیائے محبت میں مہاجرین جیسی محبت اور نہ انصار جیسی قربانی اور ایثار. ان دونوں کے حوالے سے
ہمارے پاس وقت ہی تنگ نہیں، ہمارے پاس وقت ہو بھی تو الفاظ کا دامن اتنا تنگ ہے کہ ہم ان ہستیوں کو خراج تحسین پیش نہیں کر سکتے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سب کچھ قربان کیا۔ فرمایا ان جیسا ایمان لاؤ۔ کیسا ایمان؟ مستدرک حاکم کی روایت ہے، ہم سب کی ماں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب معراج ہوئی نا، سفر معراج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور لوگوں کو بتایا، تو روایت کے الفاظ یہ ہیں فرتد ناس، ایمان لانے والے بھی جو لوگ تھے نا ان میں چند ایک ایسے لوگ تھے جو اس بات کو سن کے مرتد ہو گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ عقل کے گھوڑے ہر جگہ دوڑائے نہیں جاتے، عقل کا ترازو ہر جگہ اپنا مطلوبہ نتیجہ نہیں دیتا۔ جب یہ بات ہوئی کہ کچھ لوگ جو تھے جب انہوں نے سنا یہ ممکن کیسے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، نکل ہے، کچھ لوگ جو تھے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے حل لک الی صاحبک یزعم انہ اسری بہ اللیلۃ الی بیت المقدس۔ اے ابو بکر، آپ جانتے ہیں آپ کے صاحب نے کہا ہے کہ میں راتوں رات یہاں سے گیا اور میں بیت المقدس اور پھر میں آگے اوپر کی طرف سفر کر کے آیا۔ اتنا بڑا سوال، اتنی بڑی خبر، اور آگے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا یہی کہا ہے؟ ابا قال ذالک، یہی کہا ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں، اتنی بڑی بات کہی۔ کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ لئن کان قال ذالک لقد صدق، اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ اب وہ تو حیران ہو گئے کہ آئے تو کچھ مراد اور مدعا لے کر تھے، آگے تو پھر معاملہ ہی الٹ ہے۔ آئے تو یہ ذہن بنا کر تھے کہ ہم خوب بھڑکائیں گے انہیں، خوب اپنے اندر کا بغض نکالیں گے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ سامنے صداقت کا تاجدار کھڑا ہے، سامنے اللہ نے وہ ہستی کھڑی کی ہے جس کی صداقت کی گواہی رب نے قرآن میں دی ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو اس سے بھی بڑی بڑی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں، یہ تو چھوٹی سی ہے، جو تمہارے نزدیک بہت بڑی ہے نا، جسے تم بہت بڑا سمجھتے ہو، میں تو اس سے بھی زیادہ ناقابل یقین باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ اگر انہوں نے کہی ہے تو پھر سچ کہی ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا ان جیسا ایمان لاؤ کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آ جائے، آپ کا ذکر آ جائے، ساری کی ساری عقل، سوچ، فہم، فکر سب کچھ ایک سائڈ پہ رکھ دو۔ یہاں عقل کا گزر تھوڑی ہے، یہاں سوچ اور فہم کا گزر تھوڑی ہے، یہاں تو کوئی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے، نسائی میں روایت آتی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خرید لیا، چونکہ علاقے سے باہر تھے، اسے فرمانے لگے کہ میرے ساتھ ساتھ آؤ تمہیں قیمت دے دوں۔ اب وہ جب گھوڑا لے کے پیچھے چلا تو بازار سے گزرتے ہوئے اور لوگوں نے بھی پوچھا، قیمت لگائی، کسی نے زیادہ لگا دی۔ اب زیادہ قیمت سنی تو لالچ دل میں آ گیا، وہیں سے آواز دے کے کہتا ہے ان کنت مبتان ھذا الفرس والا بعتہ، آپ نے خریدنا ہے تو بتا دیں ورنہ میں اسے بیچ دوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم متوجہ ہوئے، فرمایا میں تو لے چکا ہوں،
میں تو تجھ سے اس کا سودا کر چکا ہوں۔ آگے سے وہ قسمت کا مارا وہ کہنے لگا لا واللہ ما بعتک، اللہ کی قسم میں نے تو آپ کو بیچا ہی نہیں ہے، قسم بھی اٹھا لی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں قد ابتعتہ منک، تو مجھے بیچ چکا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں نے آپ کو نہیں بیچا، کوئی گواہ ہے آپ کے پاس کہ میں نے آپ کو بیچا ہو؟ اب اصحاب سیر یہاں لکھتے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، جس کے مقدر میں اللہ نے کوئی بات لکھ دی ہو نا، وہ اسی کے نصیب میں ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگ تھے نا منیر چشتی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ جب وہ یہ نعت کا یہ شعر پڑھا کرتے تھے نا، ہر ایک کے مقدر میں کہاں اس در کی غلام، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے۔ لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہوا، جو اندھا یقین ہے، بلائنڈ فیتھ سب کو ہے، لیکن یہاں سے سب گزر جاتے ہیں، تو اچھا نہیں کر رہا، اسے ملامت کرتے ہیں۔ انہی گزرنے والوں میں ایک وہ ہستی بھی ہے جسے اللہ نے صرف اس واقعے کی وجہ سے ممتاز کرنا تھا، اور ایک اور بڑی ان کے مقدر میں اللہ نے ایک اور بہت بڑی بات لکھی کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوم رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سنایا تو حضور لیٹ گئے، فرمایا چوم لو۔ بعض نے تو یہاں اسے سجدے سے تعبیر کیا ہے، یہاں چوم لو۔ جس نے پیشانی چومی ہو، جب وہ آئے وہ کہنے لگے تو جھوٹا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی، انا اشہد انک قد بعت، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے بیچا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمانے لگے لما تشہد، اے خزیمہ کیسے؟ اصحاب سیر نے بڑا حسین نقشہ کھینچا، کیسے؟ اب اتنی بڑی بڑی گواہیاں تو اس سے پہلے دے چکے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ بتصدیقک یا رسول اللہ، ساری کی ساری باتیں، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، دوزخ کو ہم نے نہیں دیکھا، کرامن کاتبین کو ہم نے نہیں دیکھا، آپ سے سن کے ہی ساری باتوں کو ہم جانتے ہیں نا۔ تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہی سنا ہے نا، تو اگر بن دیکھے ایک رب پر ایمان اور ایک رب کا اقرار کر سکتے ہیں، یہ تو سامنے نظر بھی آ رہا ہے، یہ تو سامنے نظر بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا ٹھیک ہے، آج سے خزیمہ تیری اکیلے کی گواہی 2 کے برابر، احسان نہیں رکھا۔ آپ دیکھیں پوری جماعت دیکھ لیں، جس نے جو دیا اس سے کئی گنا زیادہ لیا، جس نے جو دیا کئی گنا زیادہ لیا۔ ایک صحابیہ نے گھی کی کپی بھیجی تھی، جب اسے واپس کیا تو فرمایا تھا اسے نچوڑنا مت، اسے انڈیلتے رہنا، اس سے گھی نکلتا رہے گا۔ جس نے جو دیا اس سے کئی گنا زیادہ لیا، لیکن کائنات میں ایک ایسا فرد بشر بھی ہے جسے فرمایا میں تیرا نہیں دے سکا، اللہ قیامت کے دن تجھے بدلہ دے گا میری طرف سے۔ اور اسی راہ وفا میں ایک واقعہ ایسا ہوا، میں اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف وہ واقعہ اس میں سے وہ ٹکڑا آپ کی نظر کروں گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کافروں کی قید میں آ گئے، بڑا طویل واقعہ ہے، اور یہ سارا کا سارا دھوکے سے کیا تھا۔
کہ جی آپ ہمیں کچھ بندے دے دیں، وہ ہمیں جا کر دین سکھائیں، تو باقی شہید ہو گئے۔ یہ دو جو تھے ان کو قید کر لیا، ان میں سے ایک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تو یہ اعلان کر دیا کہ آج ہم نے بدلہ لینا ہے، اور سارے کے سارے کافر جو تھے وہ اکٹھے ہو گئے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے مقتل گاہ کی طرف لے جا رہے تھے۔ سولی پر ٹانگنے لگے نا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ چبھو کر کسی نے کہا، کوئی چشم تصور میں ملاحظہ تو کرے کہ جب جس کے ہاتھ میں تیر ہے، جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، سارے کے سارے چبھو رہے، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سب کچھ برداشت کر رہے، کافروں کے مجمع میں کھڑے۔ کسی نے کہا، اے خبیب نیزہ چبھو کے، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تیری جگہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے؟ حضرت خبیب کہنے لگے، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ ایک کانٹے جتنی تکلیف بھی انہیں آئے اور میں گھر بیٹھا ہوں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کس قدر اذیت میں ہوگا کہ جب پوری امت کے ایک پوری جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے ہر معاملے کی خبر وہاں ہوتی ہے، تو اس عقیدے کے تحت ہی کوئی اپنے آپ کے ایمانی تقاضوں کو پورا کر لو کہ دشمنان دین نے اپنی دشمنی کس حد تک جو ہے وہ اس میں پار کر چکے ہیں، ساری حدیں۔ رب تعالیٰ نے جس کی عصمت کا اتنا معاملہ کیا، آج اس کے خاکے بنائے جاتے ہیں، اور مسلم امہ کے حکمران انتظار کرتے ہیں کہ عوام کا رد عمل سامنے آئے تو پھر ہم کچھ بیان دیں گے۔ مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا وہ جملہ ہمیشہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ آتا ہے نا تو وہ گھومتا ہے منظر، کہ جب ایوبی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ مسلمان کے ہاتھ میں ہتھیار بھی اس کے صلیبی آقا کا دیا ہوگا، وہ ہتھیار نکالنے سے پہلے بھی پوچھے گا چلا لوں اس کو، استعمال کر لوں، برت لوں اس کو۔ یہ وہی دور ہے۔ ہم سب کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر وہ سارے کے سارے لوگ اپنے اندر کا بغض، کینہ، تعصب چند دن گزرتے ہیں پھر باہر نکال لیتے ہیں۔ ہمارے بے حس مردہ ضمیر، بکے ہوئے ضمیر فروش اور جسم فروش نمائندوں کو یہ بھی غیرت نہیں آتی کہ ہم اس پہ مذمت کے دو الفاظ ہی بول دیں۔ میں پوری مسلم امہ کی بات کر رہا ہوں، پوری مسلم امہ کے حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی ایک نہیں ہو سکے، جمع نہیں ہو سکے۔ یہ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے حضور، کیا منہ دکھائیں گے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تختہ دار پر لے جایا جانے لگا تو فرمانے لگے اجازت دیتے ہو 2 نفل پڑھ لوں؟ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، مرنے سے پہلے اللہ کو سجدہ کرنے کا جو آغاز ہے وہ حضرت خبیب سے ہوا ہے۔ سب سے پہلے یہ وہی ہستی ہے جنہوں نے کہا تھا مجھے اجازت دو کہ میں 2 سجدے کر لوں۔ جسے پتہ ہو کہ میں نے اس کے بعد مر جانا ہے، اس کی وہ 2 رکعت نماز کیسی ہوگی؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے ہیں، اور
اپنی نماز کو مختصر کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہیں تمہارے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ خبیب موت سے ڈر گیا، کہیں تم یہ نہ سوچو، کہیں تمہارے دل میں یہ خیال نہ آئے نماز مختصر کر دی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ان لوگوں نے سلوک کیا تھا نا، اسے سمجھانے کے لیے، اسے بتانے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حضرت خبیب نے کہا اے اللہ میری خبر ان کو دے دینا، ان کو میری خبر دے دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں بھیجا کہ جاؤ جا کے خبیب کا جسد خاکی جسے انہوں نے سولی پر چڑھا دیا ہے، جاؤ جا کے خبر گیری کرو۔ جب وہ گئے نا تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد خاکی سولی پر لٹکا ہوا تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، درخت پر چڑھے، رسی کاٹی، جب جسد اطہر زمین پر آیا تو وہ اس قابل نہ تھا کہ اسے اٹھایا جا سکے، اس قدر زخمی تھے، اس قدر تیروں کے نیزوں کے زخم تھے۔ یہ ہے ان لوگوں کا محبت کا ایک معیار اور ایک مقام جو دنیا کے سامنے رکھا۔ آج عشق و محبت کس شے کا نام ہے؟ کیف، مستی، جذب و سرور کس چیز کا نام ہے؟ ہم ان مجالس میں بار بار یہ عرض کر چکے ہیں، بار بار یہ آپ سے کہہ چکے ہیں کہ اگر محبت ہی دیکھنی ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے اکمل، سب سے اجمل، سب سے ازکیٰ اگر محبت کا درس دیا ہے تو جماعت صحابہ نے دیا۔ آج کچھ بے ضمیرے عقل و شعور سے پیدل کہنے کو تعلیم یافتہ لیکن نرے احمق، جہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو پر بات آئے تو پھر بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں، حلم کے، تحمل کے، بردباری کے۔ نہیں جی، تم نہ کچھ بھی کرنا۔ ایک آدمی کا کلیجہ چیر کر تم اسے کہتے ہو تم ہاں بھی نہ کرو، پھر بھی ہم مسلمانوں پر الزام کہ ہم شدت پسند ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ ضرور یاد رکھیے گا، صرف ایک خبیب ہی سوال کر لینا، اے اللہ کیا ایمان کی کاملیت، کیا سب سے بڑھ کر ایمان جب تک محبت رسول اللہ سے نہ ہو؟ کتنی مشہور حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین۔ صرف یاد کی ہوئی ہے، ہم نے رٹی ہوئی ہے، سنی ہوئی ہے، الفاظ یاد ہیں بس۔ کیا یہ معیار، یہ پیمانہ صرف ہمارے لیے کہ ہمارا ہی ایمان کامل نہیں ہونا تھا، ان کا کامل ہونا تھا؟ تو بتائیے، وہ تختہ دار پہ بھی چڑھیں، تختہ دار پہ بھی چڑھیں، زخم بھی کھائیں، نیزے کی انیاں بھی سہیں، سب کچھ سہ کر بھی یہ کہیں واللہ ہمیں تو یہ بھی گوارا نہیں کہ ان کے پائے اقدس میں، ان کے جسم اطہر میں کانٹا بھی چبھے، ہمیں وہ بھی گوارا نہیں۔ تم بات کرتے ہو کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے۔ محبت کر کے دیکھو، یہاں اس تاریخ میں، اس پورے راہ وفا میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، جو یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ میری حالت کیا ہے، بس کانوں میں یہ آواز پڑی کہ آج رسول اللہ نے پکارا۔ محبت کر کے دیکھو، اس حال میں نکلتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، لاش تلاش کی جاتی ہے، نہیں ملتی، فرمایا تمہیں کیا پتا کیا ہوا۔
فرشتے لے کر چلے گئے، فرشتوں نے غسل دیا، غسیل الملائکہ۔ اور یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر ظالموں نے بے حسی کی، جب آخری وقت آیا تو چہرہ بھی قبلہ رخ ہونے نہیں دیا۔ اور جب رسول اللہ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے آئے اور اتارا کہ آپ کے جسد اطہر کو کہیں لے جائیں، تو آپ تاریخ میں پڑھیں گے کہ ان کا پھر جسم جب نیچے اتارا تو پھر وہاں نہیں تھا، پھر فرشتے لے گئے تھے۔ محبت کر کے دیکھو، اس محبت میں کچھ کر کے دیکھو، وہاں سے اس سے دگنا اور تمہارے حساب سے باہر نہ ملا تو پھر کہیے گا۔ وہ کسی کا حساب نہیں رکھتے، وہ کسی کا حساب رکھتے نہیں ہیں۔ ان کا مالک جو ہے نا، وہ کسی کا حساب رہنے نہیں دیتا کہ تو نے ایک نیکی کی ہے میں تیرا بدلہ رکھ لوں، تو ایک کر 10 گنا 700 گنا بے حساب تجھے دے دوں گا، تو کر تو صحیح، اس راستے پر چل تو صحیح۔ تو یہ ریت ہے اس دور سے، ابو جہل سے لے کر آج تک، جب یہ کچھ نہ کر سکے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے کہ ہم یہ راستہ اختیار کریں، کبھی خاکے، کبھی فلمیں، کبھی بیہودہ تحریریں، اپنا ایمان مضبوط کر لو۔ آنے والا دور اس سے بھی خطرناک دور آئے گا۔ اپنی عقیدتیں، محبتیں، ان کو مضبوط کر لو اور اپنے بچوں کو محبت کا وہ درس دے کر جاؤ۔ چلے تو جانا ہے، چلے تو جانا ہے، لیکن جاتے ہوئے کم از کم ایک میراث، ایک دولت ضرور اپنے بچوں کو دے کر جائیں، اور وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اس محبت میں کمی نہ آنے پائے، اس دین کی خاطر قربانی دینے میں کمی نہ آنے پائے۔ یہاں اس راہ وفا میں بڑے بڑے ہیرے، بڑے بڑے جواہرات، بڑے بڑے شمس و قمر ہمیں ملیں گے، اور اگر ہم نے کل کچھ کر لیا نا، یہ بات کہ جو مؤذن ہیں کل بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے پیچھے اٹھائے جائیں گے، تو جو اس راستے پر چلیں گے پھر وہ ان کے پیچھے بھی اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ بے پایاں محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو، جو مسلم امہ کے حکمران کہلواتے ہیں، ان حکمرانوں کو کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں جس کا جو کام ہے اسے وہ کام کرنا چاہیے۔ اگر وہ اپنا کام نہیں کر سکے گا تو پھر کوئی نہ کوئی اٹھے گا جو اپنا پھر کام کرے گا۔ پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر مجمع ہے بڑے بڑے سربراہ لوگوں کا، مجمع ہے بڑے بڑے علماء اور شیوخ الحدیث اور پیران عظام کا، اور پھر وہاں بات ہو رہی ہے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ پھر وہاں چرچے ہیں غازی علم دین کے، پھر وہاں چرچے ہیں ان لوگوں کے جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، جنہوں نے کہیں مدرسوں میں جا کر اپنی جوتیاں نہیں گھسائیں، کہیں کسی کے آگے شاگردی اختیار نہیں کی، کوئی زیادہ لمبے چوڑے سجدے نہیں کیے، قیام نہیں کیے، کوئی نمازیں نہیں پڑھی، کوئی روزے نہیں رکھے بہت زیادہ، لیکن آج دنیا انہیں عشق و محبت کا وہ عظیم ستارہ، تابندہ ستارہ مانتی ہے کہ نہیں، ان جیسا کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔